بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کی 5ویں آیت کو لیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں 3 مفردات یعنی 3 سے حرفی مادہ پر مشتمل الفاظ ہیں، اس کا آج مطالعہ کریں گے۔ اور ہمارا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ مروجہ تراجم والی لغت کو پہلے لیتے ہیں، اس کے معنی آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد پھر ہم لغات القرآن سے انہی سے حرفی مادوں کے معنی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مفہوم القرآن سے پیش کرتے ہیں اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مفہوم میں معانی کو کس طرح سے استعمال کر کے مفہوم بنایا گیا ہے۔ صرف وجہ یہ ہے، ان ساری سمجھنا ہے، مجھے بھی بنیادی طور پر تو میں خود سمجھتا ہوں اس چیز کو، کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو پڑھانے کی یا سمجھانے کی کہ لغات القرآن میں جو معنی لیے گئے ہیں وہ مروجہ تراجم سے مختلف نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ اپنی طرف سے ذاتی معنی لے کر مفہوم بنایا گیا ہے یا لغات القرآن میں ذاتی معنی لیے گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ بہتان ہے اور الزام ہے۔ تو صرف اپنے آپ کو پڑھانے کے لیے، اور ساتھ میں آپ بھی میرے ساتھ جو دیکھتے ہیں احباب یا سنتے ہیں اس ویڈیو کو، تو وہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال ابھی تو ہماری شروعات ہے، قرآن مجید کے اختتام تک ہمیں اندازہ ہوگا کہ شاید کہیں ہمیں ایسی کوئی الفاظ مل جائیں یا سے حرفی مادے مل جائیں جس میں لغات القرآن نے کوئی عجیب سے یا اپنی طرف سے معنی کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ 2 منٹ کی ایک بات چیت آپ سے ہو جاتی ہے شروع میں، لیکن بہرحال اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا سے حرفی مادہ ہے دال یہ۔ ہدایا یہدیو ہدایون، یہ تو اصلی ہے، اور ہدا یہدی ہدن یہ استعمالی ہیں۔ عربی کے بعض الفاظ کثیر المعانی ہیں، یہ لفظ بھی ان میں سے ایک ہے، اور قرآن میں بھی یہ لفظ متعدد معانی میں آیا ہے۔ رہنمائی کرنا یعنی راستہ بتا دینا، یعنی ہے دال یہ ہدایت یا ہدایہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا یعنی رہنمائی کرنا، یعنی راستہ بتا دینا۔ ایک خاص بات آپ یہاں پر ذرا دھیان رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر مروجہ معنوں والی لغت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں بھی یہ لفظ متعدد معانی میں آیا ہے، یعنی یہ جو تصور ہے کہ قرآن میں ایک لفظ کے ایک معنی ہی، ہر آیت میں جب بھی وہ لفظ آئے گا اس کا ایک ہی معنی ہوگا، اس کے الگ الگ معنی نہیں ہوں گے، یہ ایک تصور کچھ لوگوں کے نزدیک یا کچھ مترجم کے نزدیک ہے، جو کہ غلط ہے۔ مروجہ تراجم والی لغت میں بھی یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے کہ قرآن میں بھی یہ لفظ متعدد معنی میں آیا ہے۔ تو یہ تصور جو لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جس نے ایک لفظ کو مطلب ہے کہ ایک لفظ کے معنی جہاں استعمال ہوا ہے وہاں کے علاوہ وہ کسی دوسری جگہ بھی انہی معنوں میں استعمال ہوگا، دوسرے معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ قرآن کی اس کو سمجھنے کی باتیں اس کے خلاف ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا۔ اچھا، اس میں ہم لیتے ہیں لغات القرآن سے کہ ہدایت کے کیا معنی ہیں، ہے دال یہ اہدنا کے کیا معنی ہیں۔ تو ہے دال یہ کے جو لغات القرآن میں معنی دیے گئے ہیں وہ ہیں
ہدن کے بنیادی معنی نمایاں اور روشن ہونا، آگے آگے ہونا، اور دوسروں کے آگے آگے چلنا۔ چنانچہ روشن ہونے کی وجہ سے دن کو ہدن کہا جاتا ہے۔ اور ہادیاتن اس ابری ہوئی چٹان کو کہتے ہیں جو پانی میں دور سے نظر آ جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ افلم یہدی لہم 20/128، جس کے معنی ہے کیا یہ امر ان پر واضح، نمایاں اور روشن نہیں؟ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں، راستہ بتانے کے لیے آگے بڑھ جانا، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجنا۔ اب یہ ہے دال یہ کا معنی ہم نے لغات القرآن والی مروجہ تراجم والی لغت سے لیا تھا، تو رہنمائی کرنا یعنی راستہ بتا دینا، اور یہاں پر لغات القرآن میں ابن فارس کے نام سے لکھا ہوا ہے کہ راستہ بتانے کے لیے آگے بڑھ جانا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، یا کون سا کھلواڑ کیا گیا ہے، یا کون سے معنی الگ لیے گئے ہیں، یا کون سے معنی اپنی طرف سے لیے گئے ہیں؟ اگر لیے گئے ہیں تو پھر مروجہ تراجم میں بھی اپنی طرف سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہم نے یہاں پر پڑھ لیا۔ اب ہم آگے آتے ہیں صراط پر، ٹھیک ہے نا؟ صراط کے معنی جو سے حرفی مادہ ہے اس کا صاد رے توئیں، یہ تو اس کا مادہ ہو گیا۔ الصراط یعنی راستہ یا راہ، یہ دو معنی ہیں، یعنی راستہ اور راہ۔ اب ہم لیتے ہیں لغات القرآن میں کیا معنی لیے گئے ہیں۔ صاد رے توئیں یعنی صراط، اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھ رہے ہیں، اس ذہن میں رکھیے گا۔ صراطن عام عرب اسے صراطن پڑھتے ہیں سین سے، صاد کے ساتھ صراطن یہ قریش کا لغت ہے۔ سرتا کے معنی ہیں، یعنی سین سے اگر آتا ہے سرتا تو اس کے معنی کسی چیز کو بغیر چبائے نگل جانا۔ چنانچہ صراط یعنی سین سے، اور صراط صاد سے۔ اس لمبی تلوار کو کہتے ہیں جو بہت کاٹنے والی ہو، گویا وہ جس چیز پر پڑتی ہے اسے نگل جاتی ہے۔ اسی نہج سے کھلے اور واضح راستے کو بھی صراط کہتے ہیں، یا تو تلوار کے سیدھے اور لمبے ہونے کی وجہ سے اسے کہتے ہیں، اور یا اس لیے کہ چلنے والا اسے نگلتا چلا جاتا ہے، یا وہ راستہ ہزارہا راہ روں کو نگلتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی بات ہو، قرآن کریم نے الصراط المستقیم 1/5 کو دوسرے مقام پر طریق مستقیم بھی کہا ہے، 46/30 یعنی طریق مستقیم کہہ کر صراط کے معنی طریق راستہ بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی جو مروج، یہ تو لغات القرآن میں ہم نے پڑھا، اور مروجہ تراجم والی لغت میں بھی راستہ یا راہ آیا ہے، اور یہاں پر بھی راستہ یا راہ ہی کے آئے ہیں۔ تو یہ ہم نے صراط کا پڑھ لیا۔ اب ہم دیکھیں گے مستقیم۔ مستقیم جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہ قاف واو میم ہے، یعنی قوم یکومو اور قیوامن اور قامہ یقومو قیامن۔ یہ کثیر المعانی لفظ ہے، کھڑا ہونا، ذمہ دار ہونا، کفیل ہونا، نگرانی اور حفاظت کرنا، قائم اور برقرار ہونا، سیدھا ہونا، حق ثابت ہونا، مستحکم ہونا۔ یہ تقریباً 5 معنی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔
تو اب ہم لیتے ہیں، یہ ہم نے مروجہ تراجم والی لغت سے لیا ہے، اب ہم لیتے ہیں لغات القرآن میں سے۔ لغات القرآن میں آتا ہے قاف واو میم یعنی مستقیم، قام قیامن کھڑا ہونا، متوازن ہونا، کسی معاملے کا اعتدال اور توازن پر ہونا، محکم اور استوار ہونا، ثابت اور دائم رہنا، کسی کام کو ہمیشہ کرتے رہنا، رک جانا، کسی جگہ ٹھہر جانا، بارونق ہونا، اقامہ درست اور سیدھا کیا، کھڑا کیا۔ یہ معنی ہیں لغات القرآن میں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے تھے یہ بھی کثیر المعانی ہے، یعنی یہ بھی ہر جگہ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ بھی اپنے جس جگہ استعمال ہوتا ہے اس کے سیاق اور سباق اور اس کی مطلب ہے کہ ماحول کے حساب سے وہ معنی وہاں پر فٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرق ہے آپ دیکھیے کہ کسی معاملے کا اعتدال اور توازن پر ہونا، ٹھیک ہے نا، اور استوار ہونا، تو مروجہ تراجم والی لغت میں قائم اور برقرار ہونا ہے، سیدھا ہونا ہے تو سیدھا ہونا یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نگرانی اور حفاظت کرنا ہے تو ثابت اور قائم رہنا بھی ہے، کھڑا ہونا بھی ہے تو یہاں پر بھی کھڑا ہونا ہے، ذمہ دار اور کفیل ہونا ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ کسی معاملے کا اعتدال اور توازن پر ہونا، ثابت اور دائم رہنا۔ تو یہ دونوں میں کوئی معانی میں فرق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مروجہ تراجم والی لغات میں محدود دائرے میں معنی بیان کیے گئے ہیں، اور جو لغات القرآن ہے اس میں بڑے دائرے میں بات بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے پڑھا، اب ہم آ جاتے ہیں مفہوم القرآن کی طرف۔ تو مفہوم القرآن میں کیا دیا گیا ہے، ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں، مفہوم القرآن کو ساتھ میں رکھنے کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معنی ہم نے پڑھے ہیں مروجہ لغت میں اور لغات القرآن میں، کیا مفہوم میں وہی استعمال کیا گیا ہے یا مفہوم اپنی مرضی سے بنایا گیا ہے۔ اب ہم 5ویں آیت لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کا معنی بھی آپ نے دیکھ لیا، صراط کا معنی بھی آپ نے دیکھ لیا، اور مستقیم کا معنی بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ یہاں پر جو مفہوم بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ افراد جماعت مومنین، ٹھیک ہے نا، جب سفر حیات کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو یہ حسین تمنائیں اور مقدس آرزوئیں دعا بن کر ان کے لبوں تک آ جاتی ہیں کہ بار الہ زندگی کا وہ سیدھا اور ہموار راستہ ابھر اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے، جو ہمیں بلا خوف و خطر ہماری منزل مقصود تک لے جائے۔ اب دیکھیں، ہم سیدھا اور ہموار راستہ، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گیا مستقیم، ابھر اور نکھر کر یہ ہو گیا اہدنا، جو ہمیں بلا خوف و خطر ہماری منزل مقصود تک لے جائے، یہ ہو گیا صراط، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا بات ہے جو معنی سے مطلب ایک الگ سے معنی لیے گئے، بہرحال تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو پورا قرآن مجید ختم کر دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔